فانطلقا، اب یہ دونوں چلے. کون چلے؟ اب یہاں خضر اور موسیٰ علیہ السلام ہی. فانطلقا تثنیہ کا صیغہ ہے، یوشع بن نون کا ذکر نہیں ہے. اچھا. حتی اذا رکبا فی السفینۃ غرقھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت خضر علیہ السلام، دونوں سوار ہو گئے ایک کشتی میں. دونوں ایک کشتی میں سوار ہو گئے. ضرورت نہیں تھی کشتی میں جانے کی. کسے؟ خضر علیہ السلام کو. کشتی والے سے بات بھی نہیں کی خضر علیہ السلام نے کہ بھائی ہم جا رہے ہیں، یہاں سے یہاں تک جانا ہے، کتنا پیسہ لوگے، اجرت کیا لوگے، کچھ بھی نہیں. کشتی آ کے رکی، یہ دونوں بیٹھ گئے. خضر علیہ السلام بھی بیٹھ گئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف بیٹھ گئے. اذا رکبا فی السفینہ، ایک سفینے میں بیٹھ گئے، ایک کشتی میں بیٹھ گئے. خرقھا، کشتی میں بیٹھ کر حضرت خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا، کیا کیا؟ جس کشتی میں بیٹھے ہیں بسولہ لے کر، ہتھیار لے کر، اوزار لے کے اس کشتی میں چھید کرنے لگے، کشتی کو توڑنے لگا، توڑنے لگے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک تختہ نکال دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کشتی میں بیٹھے ہیں اس کشتی کا تختہ نکال دیا جائے تو کیا حال ہوگا؟ پانی اندر آ جائے گا نا، اور پانی کشتی میں آ جائے گا تو کیا ہوگا انجام؟ کشتی ڈوب جائے گی. خرقھا، اس کشتی کو حضرت کس نے چیرا؟ خضر علیہ السلام نے توڑ دیا، چھید بن گئی. قال اخرقتها لتغرق اهلها، حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہے. کہا کہ کیا آپ نے کشتی کو توڑا اس لیے، کشتی کو چیرا اس لیے کہ کشتی میں جو لوگ سوار ہیں ان کو آپ ڈبو دیں؟ اخرقتها لتغرق اهلها، اہل کشتی کو ڈبونے کے لیے آپ نے کشتی توڑی ہے. ظاہر بات ہے کہ کشتی کو توڑ دیا جائے تو کشتی میں جو لوگ آلریڈی سوار ہیں وہ تو ڈوبیں گے. لقد جئت شیئا امرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یقیناً آپ نے یہ بری بات کی، یہ جو کام کیا آپ نے، یہ غلط کام کیا آپ نے. اپنی شریعت کے روشنی میں بول رہے ہیں. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، حضرت خضر علیہ السلام فرماتے کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کریں گے؟ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو صبر نہیں کر پائیں گے میرے کاموں پر. قال لا تؤاخذني بما نسيت، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی شریعت کی روشنی میں بول رہے ہیں کہ دیکھیے میں نے جو آپ سے سوال کر دیا، یہ سوال جو ہے بھول کر کیا. آپ سے جو میرا معاہدہ ہوا تھا، جو بات چیت ہوئی تھی کہ آپ کے کسی کام پر میں سوال نہیں کروں گا، آپ کچھ بھی کریں میں خاموش رہوں گا، دیکھوں گا خاموش رہوں گا، وہ جو بات چیت ہوئی تھی نا وہ میں بھول گیا. لا تؤاخذنی، مواخذہ مت فرمائیں، بما نسیت، جو کام میں نے بھول کر کیا اس کام پر، اس کام کی وجہ سے میری گرفت نہ کیجیے، مواخذہ نہ فرمائیے. ولا ترهقنی من امری عسرا، اور مجھے مشکل میں نہ ڈالیے، میرے کام میں مشکل سے دو چار مت کیجیے، میں کچھ علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. فانطلقا، پھر چلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تثنیہ کا صیغہ ہے، انطلق ينطلق انطلاقا کے معنی ہے چلنا. طلاق اسی سے، طلاق کا مطلب یہی ہے، انطلاق، طلاق کے معنی چلا دینا کسی کو گھر سے. اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے. یہ کس نے طلاق دے دی، اس نے طلاق دے دی. اللہ سے ڈرو. کیا کر رہے ہو تم، کیا کر رہے ہو؟ چند دنوں میں اتنے خبریں آئیں کہ اس نے اسے طلاق دے دی، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اللہ کے بندے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ہاں. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما، یہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک نوجوان کو پایا. غلام، لڑکا، نوجوان، اسے ان دونوں نے دیکھا. فقتلہ، حضرت خضر علیہ السلام نے تلوار نکالی اور
اس برہنہ شمشیر سے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا. سر ایک طرف دھڑ ایک طرف. حضرت خضر علیہ السلام نے وہ لڑکا اس نے کچھ بظاہر کچھ خلاف شرع کام نہیں کیا, کسی پر ظلم نہیں کیا, کوئی غلط کام نہیں کیا. حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے, کٹ آف, سر ادھر دھڑ ادھر ہو گیا. فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله. خضر علیہ السلام نے اس کا کام تمام کر دیا. قتله ماضی کا صیغہ, اسے قتل کر دیا اس غلام کو, ہو کی ضمیر غلام کی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. اے خضر علیہ السلام, آپ نے کیا ایک پاکیزہ نفس, بے قصور نفس, بے قصور لڑکا, بے گناہ لڑکا, اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, اس نے گناہ کر کے اپنی زندگی کا دامن داغدار نہیں کیا, اس کا اخلاق اچھا تھا, بے قصور تھا, اسے آپ نے قتل کر دیا. اور اگر وہ کسی دوسرے کو جان سے مارتا, قتل کرتا بغیر کسی قصور کے, تو یہ قصوروار ہوتا. اور آپ اسے کسی بے قصور کو قتل کرنے کی سزا کے طور پر قتل کرتے تو یہ بات تو سمجھ میں آنے والی تھی. لیکن آپ نے, ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا اپنی جگہ, آپ گئے اسے قتل کر دیا بغیر کسی قتل کے. اس نے قتل ناحق نہیں کیا تھا, اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا, یا کوئی ایسا کام اس سے سرزد نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے شریعت میں قتل کی سزا دی جاتی ہے. قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. یقیناً آپ نے یہ بری بات کی, برا کام کیا. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا انك لن تستطيع معي صبرا, کہ تم میرے ساتھ رہ نہیں پاؤ گے, اگر ساتھ رہو گے تو صبر نہیں کر پاؤ گے. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد آپ کے کسی کام پر میں تنقید کروں, آپ کے کسی کام کے بارے میں کچھ سوال کروں, تو آپ فلا تصاحبنی, آپ اپنی صحبت میں مجھے نہ رکھیں, مجھے اپنے سے جدا کر دیں. اس کے بعد اگر میں نے کوئی سوال کیا تو. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. میرا عذر پورا ہو چکا ہے, میں عذر کر چکا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا, اور آئندہ اگر کیا تو آپ کو یہ عذر حاصل ہے, آپ کو یہ حق حاصل ہے, میں خدا آپ کو حق دے رہا ہوں کہ آپ مجھے خود سے جدا کر دیں. فانطلقا, پھر یہ دونوں چلے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں چلے. حتی اذا اتیا اہل قریہ, یہاں تک کہ ایک بستی والوں میں پہنچے. چلے دونوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام, یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے, ایک گاؤں میں پہنچے, قریے میں پہنچے. اہل قریہ پہنچ کر کیا کیا, استطعما اہلہا. یہ دونوں بزرگوں کو بھوک لگ رہی تھی, دونوں پیغمبروں کو بھوک لگ رہی تھی. استطعما اہلہا, ان دونوں نے, تسنیہ کا صیغہ ہے, دونوں نے اس بستی کے لوگوں سے کھانا مانگا. آپ کہیں ایسی جگہ پہنچ جائیں کہ جہاں ہوٹل نہیں ہے, دور دور تک ہوٹل نہیں ہے, کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہے, تو بستی والوں سے آپ کھانا مانگ سکتے ہیں. کھانے کی ضرورت ہے آپ کو تو کھانا بستی والوں سے مانگ سکتے ہیں. تو اس بستی والوں سے کہا کہ ہمیں کھانا دو, ہم بھوکے پیاسے آئے ہیں یہاں, ہمیں کھانا دو. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. اللہ اکبر, کیسے سنگدل بستی والے تھے, کیسے بد اخلاق بستی والے تھے. ابو, ابا یا ابا سے ابو ماضی کا صیغہ ہے, جمع مذکر غائب. فَأَبَوْا, انہوں نے انکار کر دیا. أَن يُضَيِّفُوهُمَا, ان کی مہمانی کریں, ان دونوں کی مہمانی کریں.
ان دونوں کی میزبانی کریں، ان دونوں کو کھانا کھلائیں. اس بات سے انکار کر دیا. کس نے؟ بستی والوں نے. ابوا ان یضیفوہم، انہیں ضیف بنانے، مہمان بنانے سے انکار کر دیا، ان کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا. فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا، بستی والوں نے کہا کہ ہم کھانا نہیں کھلاتے. نہیں، کھانا ہے ان کے پاس. اور یہ ایک دو بستی والے نے ابو جمع کا صیغہ، سب بستی والوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فوجدا فیہا جدارا، ان دونوں نے وہاں دیکھا کہ ایک دیوار ہے. خضر علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس بستی میں، جس بستی کے لوگوں نے ان دونوں پیغمبروں کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، اس بستی میں ایک دیوار ہے. فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض، مجاز مرسل پڑھے نا، مجاز. ماشاء اللہ یہ ہوتا ہے عالم. مجاز مرسل میں نے کہا تو سمجھ گیا. وہ دیوار چاہتی تھی کہ گرے، وہ دیوار گرا چاہتی تھی. یہ ہے اردو. وہ دیوار گرا چاہتی تھی. دیوار گرنا چاہتی ہے کیا؟ اسے کہتے ہیں مجاز مرسل کہتے ہیں. یرید ان ینقض، وہ چاہتی تھی کہ گرے، یعنی گرنے کے قریب تھی. اس کی حالت ایسی تھی کہ اب گری تب گری. سمجھ گئے؟ جی. یہ جابر نہیں آئے. جدار یرید ان ینقض فاقامہ. حضرت خضر علیہ السلام نے کسی سے پوچھا نہیں، کچھ نہیں کیا، جا کے اس دیوار کو پتھر لے کر، سیمنٹ لے کر، جو چیزیں ضروری تھیں لے کے اس دیوار کو کھڑا کر دیا. گرنے والی تھی دیوار، قریب تھا کہ گر جائے، اسے کیا کر دیا؟ فاقامہ، اس دیوار کو ٹھیک بنا دیا. اب ایک مدت تک وہ گرے گی نہیں، ایسا بنا دیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ فاقامہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اب چپ نہیں رہے. فرمایا قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس کام پر اجرت لے لیتے. ان لوگوں نے تو آپ کو کھانا نہیں کھلایا، مجھے کھانا نہیں کھلایا، ایسے لوگوں کی ہم نے دیوار بنائی. خیر آپ نے دیوار بنا دی تو ان سے اجرت لے لیتے تو ہمیں کام آتی وہ اجرت، ہم کھانا کھا لیتے. تو اجرت آپ لے لیتے تو کوئی گناہ کی بات نہیں تھی. آپ نے اجرت نہیں لی اور کام کر دیا ان کا. حالانکہ انہوں نے ریکویسٹ بھی نہیں کیا تھا، اور بستی والوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری دیوار بنا دو. آپ نے کام کیا، محنت کی. قال هذا فراق بینی و بینک، ختم ہو رہا ہے مضمون. موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا خضر علیہ السلام نے کہ یہ وہ مقام ہے جو میرے اور تمہارے فراق کا، جدائی کا سبب بنے گا. اب بس، اب جدائی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان. تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، معاف کریں. یہ منزل آ گئی. میری اور آپ کی جدائی ہے. فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. اب میں بتاتا ہوں وہ راز، میں نے جو کام کیے نا، ان کاموں کے پس منظر میں کیا راز چھپا ہوا تھا، کیا راز چھپے ہوئے تھے، کیا حکمتیں خدا کی چھپی ہوئی تھی. ان کاموں کے بیک گراؤنڈ میں کیا، کون سے مصالح پوشیدہ تھے، کون سے اسباب پوشیدہ تھے، کون سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے کام چھپے ہوئے تھے، وہ بتاتا ہوں. کیا اچھائیاں تھیں جن کو حاصل کرنے کے لیے، جن کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، وہ بتاتا ہوں. میرا ہر کام مبنی بر حکمت تھا، میرا ہر کام ضروری تھا. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا.
اما السفینۃ، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، وہ کشتی کا قصہ سنیے، کیا میں نے اسے توڑ دیا